ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج حزب البحر کا یہ 3 روزہ اعتکافی مجلس ہے۔ خانقاہ قریشیہ مرکزی جامع مسجد الشیبی میں پہلا سالانہ اجتماع ہے، جس میں آپ بڑی تعداد میں تشریف لائے پورے ملک سے۔ حزب البحر کے چلہ سے پہلے ہمارے بھائی نے جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے، جو آپ نے بڑے توجہ محبت کے ساتھ سنا، اس کا بھی ایک جملہ میں آپ کو دیتا جاؤں کہ 2011 سن میں مکہ مکرمہ میں جو بنو شیبہ خاندان، جو شیبی خاندان ہے، ان کے ہاں ایک بہت بڑی ذکر رسول کی محفل ہوئی۔ اسلام آباد پاکستان میں ایک بڑی بک سینٹر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا سعید بک بینک، جنا سپر اور دیگر بہت بڑا، اس کے مالک میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کچھ بنائی بھی، ان کی ریکارڈنگ بھی کی۔ تو عرب لوگ جو شیبی خاندان ہے، جو صحابہ کی اولاد ہے، شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی جو ابھی ہیں چابی بردار کعبہ، تو یہ بھائی مجھے درمیان میں بٹھا لیا، تو باقی عرب بیٹھے تھے، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف اسی طرح پڑھا، بڑی لے میں ایسے ہی پڑھتے تھے، مل کے پڑھتے تھے وہ۔ تو مجھے کہنے لگے ہمارے خاندان میں 17 پشتوں میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کا جو دل ہے وہ یہ جملہ ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ وہ بار بار پڑھتے تھے، بار بار، اور چونکہ صحابہ کی نسل ہے، اصل سید وہ ہے جن کا قطعی یقین ہے کہ یہ اولاد اصحاب پیغمبر ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت مفتی صاحب بھی تائید کریں گے۔ تو مجھے کہنے لگے اس کو آپ اس طرح پڑھیں، لیکن انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کا بھی ہم قصیدہ بردہ کا ایک رکھیں گے، آپ کو میں اور چیزیں بھی کھولوں گا اس کی۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سے ایسے مسائل کے لیے لکل حول کا جو یہ جملہ ہے، یہ بندے کے اوپر سے پہاڑ ہٹا دیتا ہے۔ اچھا، ہم نے آزما کے دیکھا ہے، میں نے اس دن سے 2011 سے آزمایا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کسی وقت میں اس کا بھی ایک اہتمام کریں گے، قصیدہ بردہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حزب البحر کا جو چلہ ہے، آج آپ اس کے لیے تشریف لائے۔ اب آپ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور آپ کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ ہم حزب البحر سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ سیلاب کی وجہ سے، راستے بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ رہ گئے جو مجھے رابطے میں ہیں، بڑی تعداد خواتین کی جن کو میں نے گھروں میں اجازت دے دی، بڑی تعداد میں۔ بعض ایسی بڑی تعداد ہے خواتین کی خاص طور پہ جو مسجد نبوی میں ڈیلی جا کے اعتکاف کرتی ہیں۔ میں ابھی آیا، بڑی ہماری مائیں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، کوئی ہماری بہنیں جوان ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی شوق ہے کہ مجھے کہا جی ہم یہاں سعودیہ میں ہیں، ہم مسجد نبوی میں ڈیلی جا کے روزہ رسول پہ سلام پیش کرتی ہیں اور اندر بیٹھ جاتی ہیں، ایک جگہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آپ سے اجازت دیں۔ کیا اجازت ہے؟ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اصل بات نسبت کی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نقص نکالتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ نقص نکالنے کی۔ جس بندے کو اللہ تعالی غیبت سے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیبت سے، نقائص نکالنے سے، ٹول لگانے سے اللہ بچا لے، اس سے اللہ دین کا کام ہوتا ہے۔ جو دین والا ہو کہ بھی غیبت میں پڑا ہوا ہے، نقائص نکالنے میں پڑا ہوا ہے، عیب نکالنے میں پڑا ہوا ہے، اس سے اللہ کبھی کام نہیں لیتے۔ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، انہی علماء سے، دین والوں سے اللہ کام لے رہا ہے جو ان چیزوں سے بچے ہوئے، ورنہ کسی کا نام بھی نہیں پتا۔ امام بخاری کے زمانے کے ایک لوگوں کا کسی کو پتہ ہے اور کتنے لوگ تھے؟ تو آج بھی ہمارے اس معاشرے میں اتنے کروڑوں لوگوں میں چند لوگوں کو آپ مانتے ہیں، ان کو دنیا مانتی ہے، اور وہ اس صفات کے حامل ہیں۔
بعض لوگوں نے اس پر سوشل میڈیا پہ کہا کہ حزب البحر تو پڑھنی نہیں چاہیے، حزب البحر تو پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کلمات ہی غلط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، ایسا ہوا ہے یہ نہیں ہوا؟ اب لوگ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا تو جھوٹ اکثر کا پلندرا ہے، وہاں تو لوگ اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں کہ بس کوئی جھوٹ بھی ہم بولے لوگ اس پہ ویوز آ جائیں، بس چاہے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے کے بولنے کے سٹائل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے، اہل علم کی کبھی اس نے جوتے ہی نہیں اٹھائے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ابھی مکہ مکرمہ میں تھا، میں یہ باتیں اصل میں اللہ کے گھر میں واللہ بتا رہا ہوں، پہلے میں نے کتنی چیزیں ہم نے اپنے یہاں چھپائی اندر رکھی ہوئی ہیں، اس کو نہیں ہم کرتے، یہ باتیں صرف آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کبھی کبھار، جو ہمارے سے منسلک ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ ایک شہر سے تو نہیں ہے، دنیا میں لوگ منسلک ہیں، میں ان کو مضبوط کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ میں ابھی مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، چابی بردار کعبہ، متولی کعبہ، صحابہ کی اولاد، وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے حزب البحر کی اجازت دیں۔ میں آپ کو اب آپ کہیں گے جی اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ کیوں حضرت؟ کہ کعبے کا متولی، میں منبر پہ اللہ کو حاضر جان کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو PDF بھی دی ہے اپنی چھپی، میں نے کہا یہ اجازت ہے آپ پڑھیں۔ کہتے جی سند نہیں ہے اس کی۔ پہلی بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے عقلی بتا رہا ہوں کہ جو کعبے کا متولی ہے، جو صحابہ کی اولاد ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا خاندان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی حزب البحر میں نے پڑھنی ہے، اس سے کیا ہو؟ میں نے بتایا اسے یہ، وہ کہنے لگے اس کا میں نے چلا کاٹنا ہے، میں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، کتنی بار پڑھوں؟ انہوں نے پوری عربی پڑھی، اینڈ پہ جا کے کہا کہ یہ مضبوط ہے۔ سند ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کہا جی آپ بس مجھے، اب میں نے تو آپ کو کہہ دیا، لیکن یہ تو میں تو ویسے ہی کہہ دیا، لیکن اصل تو آپ بڑے ہیں، آپ مجھے اجازت آپ دے دیں، آپ نے عربی پڑھ لی نا، تو اب آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میری نسبت صحابہ سے ہو جائے، اور اصلی خاندان صحابہ سے ہو جائے، نقلی نہیں، جو کل اپنے خاندان شاہ لگا لے تو وہ سید نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یہ انہوں نے مجھے، آپ کو حیرت کی بات کہوں کہ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اجازت ہے میری طرف۔ اب یہ چیز وہ ہے جو میں نے ان سے اپنی عاقبت کے لیے لی اور آپ کو دے رہا ہوں جو سن رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، ٹھیک؟ اس چلے کی میں نے تو پہلے بتا چکا ہوں، کئی جگہ پہ میں نے اس کی الحمدللہ تذکیر ہوتی ہے، تجدید ہوتی رہتی ہے اس کی۔ مجھے ایک ذوق تھا کہ آپ لوگ اتنے دور سے تشریف لائیں گے، تو میں نے باقاعدہ طور پہ ایک مدینہ منورہ کی بڑی خاص سری لنکن شخصیت تھی، اس کو میں نے کہا کہ میں تب آپ کو ٹائم دوں گا کہ آپ نے کہا جی ہماری سعادت ہے، میں نے کہا ہم آگے تک جائیں گے، تبوک سے بھی آگے، مصر کے بارڈر پر۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک، بڑے پروٹوکول سے ہمیں عزت سے لے کے گئے، وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی جس نے محبت سے ذکر کیا تو یہ آدمی اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، تو ہم تو صحابہ کے ویسے ہی غلام ہیں، صحابہ کی غلامی تو ہمارے خون میں شامل ہے نا، تو ہم تو اس چیز کو دیکھتے ہیں جو صحابہ سے جڑ جائے۔ اب 30,000 صحابہ کو ہمارے نبی نے 20 دن جس جگہ پہ امامت کرائی، نمازیں پڑھائیں، جب 30,000 صحابہ 20 دن رہے، ہمارے نبی وہاں جماعت کراتے رہے۔ وہ تبوک میں مسجد ہے، اس جگہ اسے مسجد تبوک یا مسجد رسول کہا جاتا ہے۔ میں جمعہ کے دن وہاں گیا، جمعہ سے پہلے ہم نے اس کی تجدید کی، اس چلے کی، وہاں پڑھ کے میری وہ آپ نے دیکھی ہوگی سبز رنگ کی انگوٹھی تھی، وہ میں نے اس پہ عادت ہے پھونک لیا، میں نے پڑھائی کر لی۔ اب میں بتا رہا ہوں اس کی روحانی کتنی طاقت ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں۔ ایک ہے کہ میں آپ کو کس سے ویسے سناتا رہا ہوں فلاں نے لکھا، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتابوں میں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں، چلا آ رہا ہے، اخبار سے بھی لوگ سنا دیتے ہیں۔ میں نے ویسے پھونک دیا اس پہ، جب پڑھتا تھا پھونکتا تھا۔ اچھا، عام بندہ کہتا ہے نا، عام بندہ کہتا ہے جی کہ اس کے موکلات ہر بندے کے پاس نہیں آتے جس کا کامیاب ہو جائے، یاد رکھیے گا۔ میں نے جب پڑھا مجھے اس کا ظاہر ہوا،
اچھا ہم جمعے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ یہاں عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تبوک میں بیمار ہو کر. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کو قبر میں اتارا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا حضور کا جملہ سن کے کہ آپ نے فرمایا عمر عباس اپنے بھائی کی میت میرے ہاتھ پہ رکھو. جب آپ نے اتارا تو آپ نے فرمایا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. عبداللہ ابن مسعود تڑپ کے کہنے لگے کاش آج میں ہوتا عبداللہ ذو البجدین کی جگہ اور مجھے حضور یہ جملہ کہتے. تو یہ جملہ عبداللہ ذو البجدین سے مجھے ویسی محبت تھی بہت عرصے، ہم تو ان کا نام لیتے تھے. تو اب ان کی قبر نہیں پتہ چل رہی تھی، یہاں ہے وہاں، دو جگہ پہ آپس میں ڈاؤٹ تھا. تو میں بیٹھا تھا، ایک بندہ ویسے آ کے میرے پاس جیسے جگہ بناتے ہیں نا، حالانکہ جگہ پیچھے تھی بھی نہیں، آ کے بیٹھا، میں پڑھ کے فارغ ہوا، میں نے یہ کیا تو اس نے میرے سے تھوڑی سی کلام کیا ویسے ہی. تو مجھے کہنے لگا کہ تم عبداللہ ذو البجدین کو ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہتا نماز کے بعد میرے ساتھ آؤ. پھر باہر جا کے اس نے کہا وہاں جاؤ وہاں جاؤ، وہاں قبر ہے، ادھر نہیں کہیں کھڑے ہونا، یہ قبریں نہیں ہیں، یہ ویسے ہیں قبریں جو دیگر لوگ ہیں وہ یہاں پر مدفون ہیں. تو اس کے بعد وہ بندہ ادھر سے چلا گیا بالکل ہی. تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلا میں عبداللہ سے ملنا چاہتا ہوں، عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ. ہم پھر اس جگہ گئے بھی. تو یہ ایک نشانی بتا رہا ہوں. میں نے وہ اس پہ پھونک لیا. میں چابی بردار کعبہ کے ابھی گھر میں تھا، تو کھانا انہوں نے اہتمام کیا، تو یوں آنکھیں بند کی انہوں نے تھوڑی دیر. میں اب آپ کو جو اصل چیز بتانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ اس چیز کا گواہ ہے، ہمارا پاکستان کا، دو بندے تھے بلکہ. انہوں نے آنکھیں بند کری رکھی. مجھے کہنے لگے یہ انگوٹھی مجھے دے دو. میں نے کہا یہ تو میری انگوٹھی ہے. کہنے لگے نہیں یہ مجھے دے دو. میں نے کہا یہ تو سخت ہے. میں وہ چونکہ اتنا سفر کیا تھا کہ جسم سوج گیا تھا تھوڑا تھکاوٹ سے. ہم نے 2,500-3 ہزار کلومیٹر سفر کیا ہے بائی روڈ سعودیہ میں. تو میری انگلیاں بھی پھول گئی تھی، وہ انگوٹھی ہل ہی نہیں رہی تھی اس طرح. انہوں نے واللہ اس بچے کو کہا کہ جاؤ جاؤ وہ آئل لے کر آؤ، زیت السبع ایک ہے وہ کہتے ہیں لے کر آؤ. وہ زیت السبع لایا، اس کو میرے یہاں خود انہوں نے ٹپکایا. انہوں نے کہا اب اس کو نکالو. تو میں نے نکال کے ان کو دی. انہوں نے مجھے کہا کہ اس پر یوں انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگے اس پر جو ہے بہت جنات کی ڈیوٹی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں میں نے بھی آنکھیں بند کی ہے، مجھے کشف ہو گیا. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے اس پہ حزب البحر پڑھا تھا. وہ کہنے کہ یہ مجھے اجازت دو. پھر وہاں بات وہ اگلی چلی جو آپ کو بتائی. اصل چیز کیا ہے؟ انہوں نے وہ اسی وقت پہنی، اپنی انگلی میں پہنی، یہاں ان کے نہیں آئی، اس انگلی میں آئی. انہوں نے پہن لی. انہوں نے کہا یہ اب میری ہے. مجھے کہنے لگے اب یہ آپ کو نہیں ملے گی. میں نے اس پہ دیکھ لیا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. میں آپ کو حزب البحر کی طاقت بتا رہا ہوں اور اس شخصیت کا بتا رہا ہوں جو کعبے کا چابی ہے بردار ہے، دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے، صحابہ کی اولاد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ایشیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جانتا نہ ہو. اور شاہ ولی اللہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے بر صغیر میں درس قرآن کا آغاز کیا، درس حدیث کا آغاز کیا. قرآن حکیم کی پہلی تفسیر آپ کے بیٹے نے لکھی، اردو میں بھی فارسی میں بھی بیٹوں نے لکھی. شاہ ولی اللہ جو علم کا پہاڑ ہے. اگر آپ نے فرمایا میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید اتنی ضروری ہے امت کے لیے، اگر ضروری نہ ہوتی تو شاہ ولی اللہ خود مجتہد تھے، وہ تقلید ابی حنیفہ چھوڑ دیتے. آج ہمارا عام آدمی جا کے ابو حنیفہ کا دروازہ در چھوڑ دیتا ہے. شاہ ولی اللہ جیسے بندے نے جب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں چھوڑی تو ہمارا جس کو ضربہ یضرب بھی نہیں آتی، تھوڑی سی آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلنا، ہمیں صرف حضور کے پیچھے چلنا چاہیے. تو شاہ ولی اللہ کس کے پیچھے چلے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے میری دو نسبتیں ہیں. ایک شیخ جنی صحابی کی، جو صحابی جن کی آپ کو اجازت حدیث ملی اور آپ نے اس صحابی جن سے حدیث پڑھی، اور آپ کی بیٹی، آپ کے پہلے جو ہے آپ کی بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے وہ اجازت آپ سے لی.
پھر آپ کی پوتی امت الرؤف جو تھی مدینہ منورہ میں بڑھاپے میں فوت ہوئی ہیں، بہت بڑی عمر میں. حضرت کا خاندان مدینے میں بڑی اہم جگہوں پہ رہا ہے، ان کو پتہ ہے. انہوں نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے وہ حدیث کی اجازت لی تھی. ان سے مولانا خیر محمد مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت لی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے مولانا محمد مکی حجازی صاحب کو دی جو ابھی درس دیتے ہیں. ہم نے ان سے لی. ایک تو وہ نسبت تھی، اس وجہ سے حزب البحر ہمارا اور مضبوط ہو گیا جو چلا. دوسری بات کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے اندر حزب البحر کے لانے والوں میں سب سے بڑے ہیں. شاہ ولی اللہ نے اس پہ باقاعدہ طور پہ اس کی شرح لکھی ہے. اگر یہ عام چیز ہوتی تو شاہ ولی اللہ اس کی شرح لکھتے کیوں حضرت؟ آپ بتائیں نا. اگر عام چیز ہوتی، غیر شرعی چیز ہوتی اور شرکیہ چیز ہوتی تو شاہ ولی اللہ لکھتے اس کی شرح. ہمارے لیے شاہ ولی اللہ کی سند ہی کافی ہے، پہلی بات. دوسری بات، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کمالات عزیزیہ کے اندر اس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا. آپ نے فرمایا کہ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی بھی مشکل آئے، آپ حزب البحر کو پڑھنا شروع کریں. اللہ حزب البحر کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ پریشانی رفع کر دے. آپ دیکھیے پھر عالم اسلام کی سب سے عظیم اس زمانے کی روحانی شخصیت جن کی کتاب کو آج بھی دنیا وظائف و عملیات میں ایک بہت بڑا پہاڑ مانتی ہے، شمس المعارف ابو العباس بونی رحمہ اللہ تعالی، جو وظائف و عملیات کے عربوں کے اس وقت کے مصر اور تیونس، الجزائر، فلسطین، شام، لبنان، عراق، اس پٹی کے سب سے بڑے عملیات کے اس زمانے کے کئی سو سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے بے تاج بادشاہ تھے اور انہوں نے اس پر شرح لکھی ہے حزب البحر پر. اور آپ نے باقاعدہ لکھا کہ حزب البحر اس کے چلے اور اس کی عامل ہونے کے بعد اس کے ساتھ 7,000 جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو آپ کی معاونت کرتے ہیں. اب کیسے معاونت کرتے ہیں وہ انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح بڑے بڑے اکابر نے اس پر لکھا، بلکہ تھانوی سلسلے میں بھی اس کو اکثر پڑھا جاتا ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نقشبند سلسلے کے بڑے اکابر میں سے ہیں، اور آپ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے ختم خواجگان کے ساتھ حزب البحر کی بھی تلاوت کیا کرو. تو حزب البحر جو ہے اس میں آیات قرآنیہ اور اس میں آیات توحیدیہ ہیں، اور اس میں اللہ کا قرآن کی ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کو ملے. چونکہ ابو الحسن جو شاذلی رحم اللہ تعالیٰ تھے وہ قاہرہ سے چلے، آپ کو خواب میں اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی حج کے لیے جائیں. آپ نے کہا پردہ غائب سے مجھے اجازت ملی ہے اور رہنمائی ہوئی ہے. آپ جس جہاز میں تشریف فرما ہوئے اس میں کچھ مسلمان تھے، کچھ غیر مسلم بھی تھے. جو کپتان تھا وہ نصرانی تھا. جہاز جب چلا آدھے میں تو جو مخالف سمت سے ہوا چلی تو جہاز ڈولنے لگا اور ڈوبنے کے قریب ہو گیا، الٹ جائے گا. لوگوں نے خاص طور پہ مسلمانوں ہی نے، جو چند مسلمان تھے ساتھ، زیادہ تر آپ دیکھیں گے یہ چیز آپ کو ملے گی کہ ہمارے اکابر جو ہیں، ہمارے جو دین والے ہیں، ان پہ اپنے ہی مسلک والے تنقید زیادہ کرتے ہیں، دوسرے کو پرواہ ہی نہیں ہوگی. اکثر وہی ان کو گرانے کے چکروں میں رہتے ہیں. اب یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی. میں نے بھی آیت جو پڑھی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اب آپ دیکھیے کہ اسی وقت جو ہے آپ کو کہنے لگے حضرت آپ نے تو کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ حج پہ جاؤ، اور یہاں تو ہم ڈوب رہے ہیں، یہ کیسا اشارہ تھا؟
آپ کو ایسے کشف ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے، اور ولی زندگی میں کوئی نہیں لوگ پہچانتے. یاد رکھیں، جب وہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بعد میں لوگوں کو احساس ہوتا ہے اوہو یہ تو بڑے ولی تھے. زندگی میں تو امام بخاری کو بھی دھکے دے کے بخارا سے نکالا گیا، زندگی میں تو امام مسلم کو بھی نکالا گیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں، اور آپ دیکھیے مجدد الفقہ ثانی کو جیل میں، امام احمد بن حنبل کو جیل میں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں. اصل چیز کیا ہے؟ زندگی میں آپ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی موت بتاتی ہے، بعد میں لوگوں کے قلوب میں اللہ اس کی محبت ڈالتے ہیں، ہاں یہ ولی اللہ. تو اس وقت لوگوں نے تنقید کی یہ کیسی ولایت ہے حضرت آپ کی. ہاں آپ نے کہا کہ ابھی مجھے اشارہ ہوا ہے اور ابھی آپ جہاز ڈوب رہے ہیں، تو آپ پڑھتے رہے، دعائیں کرتے کرتے اونگ آ گئی. ادھر اونگ آئی، ادھر سرکار مدینہ کی زیارت ہو گئی. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو الحسن یہ دعا کرو ان الفاظ کے ساتھ. تو کلمات کس کے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب اونگ ختم ہوئی تو آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، آپ پڑھتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، آنکھ کھلتے ہی پڑھتے 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 جب آپ آخری جملے پہ پہنچے ولا حول ولا قوہ، تو ایک دم جو ہے طوفان تھم گیا اور ایک دم جو ہے سکون آ گیا. سارے لوگ حیران کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہم نے ان کو تانا دیا، یہ اونگ میں گئے اور ایک دم ایسے الفاظ پڑھنے شروع کیے اور وہ الفاظ ختم نہیں ہوئے اور طوفان ختم ہو گیا. تو اللہ نے بتا دیا کہ حزب البحر کو اگر آپ صحیح نسبت سے پڑھیں گے، صحیح طریقہ سے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، یہ پوری دعا مکمل نہیں ہوگی، آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے. اچھا جتنے وہاں پر لوگ تھے کپتان سمیت غیر مسلم سارے آپ کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں مشکل سے نکال سکتا ہے. یہ حزب البحر عقیدہ مضبوط کرتی ہے کہ مشکلیں کون حل کرتا ہے، حاجتیں کون پوری کرتا ہے، فریاد کون سنتا ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، ستار و عیوب کون ہے، غفار الذنوب کون ہے، داتا اور دستگیر کون ہے، مشکلیں حل کرنے والا کون ہے، انسان کو ہر لمحے دیکھنے والا کون ہے، مختار کل کون ہے. اب یہ عقیدہ مسلمان کا مضبوط کرتی ہے دعا حزب البحر. پریکٹیکلی ایک ہے کہ آپ اس پہ ویسے بات کریں، یہ سرکار مدینہ نے خواب میں بتا دیا، کہا دیکھو ابھی یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اس کو پار کون چڑھائے گا؟ اس ڈوبتی کشتی کو، ولی کامل کی کشتی کا بیڑا پار کس نے کیا؟ ہمیں حزب البحر بتاتی ہے کہ بیڑے پار کون کرتا ہے، کشتیاں پار کون لگاتا ہے، پکارنا کس کو چاہیے، مدد کس سے مانگنی چاہیے. اب یہ عقیدہ جب بندے کا مضبوط ہوگا، یاد رکھیں یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہلوائی ہیں یہ سبق ہے اندر کا. اب اس سبق کے بعد آپ جب حزب البحر پڑھیں گے تو آپ صحیح یقین کے ساتھ نسبت جو ہے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض یوں نظر آئے گا. اب اس کا بعض لوگوں نے کہا جی عامل نہیں بننا چاہیے، عامل نہیں بننا چاہیے. میں نے بارہا اس بات کو بیان کیا ہے کہ یاد رکھیں وہ تنہائی میں، قبرستان میں، کھو میں، پہاڑوں میں، اندھیروں میں بیٹھ کے چلہ کشی کرنا پھر اس کا عامل بننا وہ چیز الگ ہے. خود ساختگی کے چلے کرنا، ہاں آپ خود ساختگی کے چلہ کاٹیں بغیر کسی کے استاد کے، پھر آپ کا ریئیکشن ہوگا. جب آپ نسبت کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بڑے سے بڑے طوفان سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہے ہمارے ہاں اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جتنی نسبت بندے کی قریب ہو اتنا اس میں طاقت آتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں
بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں ہم نے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو خواب میں ہمیں اجازت دی ہے، یہ کہ کوئی سند نہیں ہے۔ خواب صرف انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ خواب صرف نبی کا سچا ہوتا ہے، باقی کسی کا سچا۔ ہم کہیں گے مجھے خواب میں ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خوابوں کی دنیا سے نکلیں، خوابوں کی کوئی حقیقت۔ ہمیں اللہ نے اپنے نبی کے جتنے ہم قریب ہوں گے، ایک بندہ بیچ رہا تھا روٹی بصرہ کے بازاروں میں، اور صحبت میں رہا تھا حسن بصری کے رحمت اللہ علیہ کے، تو عام آدمی تھا پھیری لگانے والا، لیکن اس کا اللہ کے ولیوں سے صحبت کی وجہ سے اثر ہوتا ہے، تو وہ کہتا تھا روٹی خریدو، تو باسی روٹی کوئی پوچھتا تو کہتا باسی 2 درہم کی ہے اور تازی 1 درہم کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تازی مہنگی ہونی چاہیے، تم باسی مہنگی دے رہے ہو۔ اس نے کہا باسی رسول اللہ کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، اور تازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑی دور ہے، تو قریب والے کی ویلیو زیادہ ہوگی نا۔ آپ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نسبت جتنی آپ کی شارٹ کٹ ہوگی نا۔ ابھی مجھے ایک شیخ مکہ کے بڑے بخاری پڑھا رہے تھے، میں نے فون کیا حضرت کب ملنے آؤں؟ کہنے لگے ابھی آ سکتے ہو؟ میں گاڑی میں تھا روڈ پہ، میں نے کہا حضرت ابھی آ جاتا ہوں، میں سیدھا پہنچ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے حدیثیں کھولی ہوئی تھی، مجھے انہوں نے کہا بہت اچھے موقع پہ کوئی بات نہیں کرتا، آپ پہلے کھجور کھاؤ پھر اس کے بعد یہ پانی پیو۔ میں نے کھجور کھائی، کہا اب میں حضور کی حدیث والماء والتمر جو ہے، حضور نے صحابی کو کھجور کھلا کے پانی پلا کے حدیث سنائی، پوری حدیث مجھے کہا پڑھو، میں نے پڑھی، وہ کتاب دے دی انہوں نے، اور کہا یہ میں اجازت دیتا ہوں، مجھے شیخ البانی سے اجازت ہے جو بڑے قریب کے ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگے حضور نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور کلمات کہے یہ پڑھا کرو، تو مجھے کہا ہاتھ پکڑ کے کہ میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر حدیث ضعیف ہے، وہ ضیوف حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے، دیوبند کے جو قاری طیب صاحب، ان سے انہوں نے اجازت لی تھی جا کے۔ اصل چیز کیا، آپ کی نسبت جتنی ہوگی نا، ہمارے عملیات میں اکابر سے، علماء سے، محدثین سے بندہ کٹا رہتا ہے، اور خوابوں کی دنیا میں زیادہ رہتا ہے، لوگوں کو خواب سنا سنا کے۔ نہیں، آپ علماء سے نسبتیں مضبوط کریں، اکابر سے۔ آپ کی نسبت جتنی مضبوط ہوگی، آپ کی اتنا ہی اس میں وظیفے میں تاثیر قائم ہو جائے گی۔ یہ میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے۔ حزب البحر میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے شیخ، انہوں نے کہا یہ شاذلی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سے ایک شیخ تھے، میں ان کے پاس مصر کے تھے، وہ مجھے ایک دن ملے، یہ کافی پرانی بات ہے مکہ میں۔ وہ کہنے لگے کہ شاذلی چند لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ابھی بھی جو ریئل شاذلی ہیں وہ مصر اور شام میں کہتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جامعہ ازہر میں ہیں، جامعہ ازہر میں ہم فلاں شعبے سے منسلک ہیں، لیکن تدریس نہیں کرتے تھے، کسی اور شعبے میں تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی اس کی آپ کے پاس وہ ہے سند؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کی سند بھی ہے، لیکن آپ جب آئے ہمارے پاس تو ہم آپ کو وہ دیں گے انشاءاللہ پرنٹ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اجازت دی، پھر ہمارے اکابر جو دیگر تھے ان سے اجازتیں ملتی رہی۔ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اب آپ کو میں حزب البحر کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سب کے اجازت دیتا ہوں، جو ہمارے سننے والے ان کو بھی اجازت دیتا ہوں، سب سننے والوں کو۔ اب وہ میں ایک ایک کا بیان کروں گا، ٹائم بہت لگ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، آج آپ کو ایک اور خاص چیز کہ میں گیا اس چشمے پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے۔ میں الحمدللہ نیوم سٹی سے آگے اس چشمے پہ گیا، وہاں جا کے ہم نے وضو کیا، وہاں ہم نے پانی پیا، وہاں ہم نے الحمدللہ دعائیں کی، کچھ وظائف بھی پڑھے، لیکن وہ پانی بھی لایا۔ پھر بیر روحہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب دہن ڈالا، اور پہلے 70 نبی وہاں آئے اور وہاں کا پانی پیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ آئیں گے، وہاں رات قیام کریں گے اور وہاں پر باقاعدہ اس کنویں کا پانی پئیں گے، اس کا پانی بھی زمزم کے بھی۔ ان ساروں کو جمع کر کے آپ کے لیے رکھا ہے ہم نے۔ آپ سب جو شامل ہیں کورس میں ان کو ایک ایک بوتل دوں گا،
وہ اپنے پاس رکھیں، جو پڑھائی کریں اس پہ کریں، چلہ بھی ہو جائے گا آپ کا، وہ عمل بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی بیماری ہو بندے کو، اس میں سے ایک قطرہ خالی اس میں ڈال دیں، اسے کہ پیو، اللہ شفا دے گا، بڑھاتے چلے جائیں۔ اس میں 3 پانی ہیں، ایک 3 نبیوں سے منسلک پانی ہے، ذبیح اللہ، کلیم اللہ اور سارے نبیوں کے سرتاج حبیب اللہ۔ تو وہ آپ کو خانقاہ قریشیہ کی طرف سے انشاءاللہ ہم یہ تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کو دوں گا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھیں اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے احرام، بعض کہتے ہیں باندھ، بعض کہتے ہیں سفید کپڑے ہی پہن لیں، بہت ہے، انسلا کپڑا ہونا چاہیے، شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ بشروا ولا تنفروا، فرمایا بشارتیں دو، متنفر نہ کرو۔ اب یہ زمانہ جو ہے یہ بعد کا ہے نبی علیہ السلام سے، اس میں جتنی سہولتیں دے سکیں آپ امت کو سہولت دیں۔ لمبی پڑھائیوں پہ امت کو لگا دیا جائے نا تو لوگ بیچارے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، وظیفہ لمبا کرنے سے ہی الٹی بیماریاں پڑتی ہیں، عذاب آتا ہے۔ جب بندہ بے توجہی سے اللہ کا قرآن پڑھے وظیفے کی شکل میں، توجہ ہی نہ ہو، نیند آ رہی ہو، خارج کر رہا ہو، تو اللہ کہے گا یہ بندہ ہے مجھ سے مانگ رہا ہے یا مجھے ٹال رہا ہے، اس لیے تھوڑا پڑھے لیکن یکسوئی سے پڑھے۔ اب حزب البحر کے چلنے میں اعتکاف، روزہ، انسلے کپڑے، یہ شرطیں ہیں نا، لیکن آپ ان شرطوں سے مبرہ ہیں۔ روزہ رکھ لیں گے، مسافر کے لیے روزہ ویسے ہی نہیں ہوتا، جب اللہ نے معاف کیا تو میں کیوں آپ کو رکھواؤں؟ ہے یہ بات یا نہیں؟ کھانا ڈٹ کے کھائیں، پڑھیں بھی ڈٹ کے، ہے یہ بات یا نہیں؟ روزہ مسافر کے لیے، اللہ کا فرضی روزہ جب چھوٹ ہے تو ہم آپ کو نفلی روزہ کیوں رکھوائیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ روزہ آپ کے لیے ضروری ہے، کوئی فرض نہیں ہے چلے میں، ٹھیک ہے؟ آپ خوش کتنے ہو گئے ہیں سارے؟ ابھی جو آپ نے انشاءاللہ کہی تھی نا اس کے روزے پہ، تو وہ بڑی آپ کی کمزور سی تھی۔ ہاں ویسے بھی ہم نے دن کو آنا تھا تو دیکھنا تھا روزہ رکھ کے کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے، کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے، کوئی اپنا یہ کر رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھائیں اور اللہ سے مانگیں۔ روزے کی شرط لازم نہیں ہے اور امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے نبی فتح مکہ کے دن جب جا رہے تھے تو گرمی سخت تھی، روزہ تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی افطار کر لو۔ کچھ صحابہ نے افطار کیا، کچھ نے نہیں کیا، حضور نے پانی پی لیا۔ تو چند صحابہ نے کہا نہیں روزہ پورا کر لیتے، ہم جفا کش ہیں، صحت مند ہیں۔ جو نہیں کر سکتے تھے پورا، انہوں نے حضور کی تقلید میں فوراً پانی پی لیا۔ مکہ پہنچ کے حضور نے فرمایا آج افطاری کرنے والے روزے والوں سے آگے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے حضور کی تقلید کی ہے۔ حضور نے کہا مسافر پہ روزہ ہی نہیں ہے، تو گرمی تھی تو آج بھی گرمی ہے، تو آپ انشاءاللہ ایک تو احرام کی ضرورت نہیں ہے، کلر کوئی بھی کپڑے پہن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اعتکاف، جب باہر نکلیں واپس آ کے اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کا نفلی اعتکاف ہے، وہ دوسرا اعتکاف موقعہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے کہ حزب البحر کو پڑھنا کتنا ہے۔ اب اس کی آپ کو میں سہولت 3 چیزوں کی دیتا ہوں، ورنہ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 121 مرتبہ پہلے دن، 121 مرتبہ دوسرے دن اور 123 مرتبہ تیسرے دن پڑھا جائے۔ آپ سمجھیں، 365 آپ نے پورا کر لینا۔ لیکن آپ میں سے جو حافظ ہے، قاری ہے، قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہے، وہ تو پڑھ سکتا ہے جلدی جلدی، لیکن جس کو تھوڑی سی اپنا ہے کہ نہیں پورا ہوگا، اس کو 6 دن میں پورا کر لے، یہاں 3 دن ساتھ رہے، فیض لے لے، جا کے باقی 3 دن میں پورا کر لے، تعداد اتنی ڈیوائڈ کر لے۔ 6 دن میں بھی نہیں کر سکتا، 12 دن میں کر لے، 12 دن میں بھی نہیں کر سکتا، 40 دن میں کر لے، 40 دن میں بھی نہیں کر سکتا، 4 مہینے میں کر لے۔
4 مہینے میں بھی نہیں کر سکتا 365 دن میں کر لے. اور یہ میں اکابر سے بتا رہا ہوں, میں بتانا پھر شروع کروں گا, ٹائم بہت گزر جائے گا. میرے پاس الحمدللہ دلائل کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں, دلائل ہیں اس پر, اور یہ طریقہ ہے اس میں اکابر بتاتے رہے ہیں سارے. اب آپ میں سے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں, اور یہاں جو سوچ کے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں تاکہ میں اجازت دوں گا. یہ نہیں کہ یوں ہی ہاتھ کھڑا کر دیں دکھانے کے لیے, سوچ لیں کہ کتنے دن میں پورا کر سکتے ہیں, پھر ہاتھ کھڑا کریں گے, میں اجازت دیتا جاؤں گا. آپ سمجھیں بات کو؟ پھر آپ نے اتنے دن میں پورا کرنا ہوگا, آغاز آج سے کرنا ہے, پھر ہماری نسبت اور اجازت آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اب پہلے میں پوچھتا ہوں مراقبہ کر کے, سوچ کے 1 منٹ میں, پھر آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, اپنے دنوں کو ذہن میں رکھ لیں. پتہ ہے نا کتنی بڑی دعا ہے؟ وہ کتابچہ کدھر ہے؟ مولانا عابد صاحب کتابچہ لائے تھے, بن گئے؟ ہاں ماشاء اللہ. یہ کتابچہ ہے ہمارا, چھپ چکا ہے. اب آپ کو سوچنے کا موقع ہے. یہ 4 صفحے ہیں اس کے, بلکہ 3 صفحے سمجھ لیں. یہ ہیں, یہاں تک ہے, سمجھ لیں. اب آپ کو اجازت دے رہا ہوں, اتنی سہولت دنیا کا کوئی عامل نہیں دے گا. وہ تو ڈراتے ہیں تاکہ آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو قدر آئے گی کہ پیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے. آپ کے پسینے نکلیں گے تو آپ کو قدر آئے گی نا. لیکن ہم کہتے ہیں ویسی قدر انشاءاللہ آ جائے گی. اتنے لوگ دعائیں دیتے ہیں پوری دنیا سے انہی سہولتوں کی وجہ, اور الحمدللہ اس میں یہ حضرت کی برکت سے سہولتیں دے رہا ہوں. کیوں جی؟ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں, سوچ لیا سب نے, ٹائم مل گیا نا. اب پہلے بتائیں 3 دن میں ختم کون کون کریں گے؟ ہاتھ کھڑے رکھیں. آپ ایک بات صرف وہ یہ کہ جو اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے یا وہی بتاتا ہوں, وہی بتائے تھے, مل جائیں گے وہ بھی, سب وہ سب ہوگا انشاءاللہ. اب آپ جتنوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, آپ کو اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی جو اس میں اس طرح کر لے, آپ کو اجازت ہے میری طرف سے حزب البحر کی, اور آپ آگے بتا بھی سکتے ہیں. آپ نیچے کر لیں. 6 دن والے کون ہیں؟ آپ کو میری طرف سے 6 دن میں حزب البحر ختم کرنے کی اجازت ہے مکمل. آپ آگے بتا بھی سکتے ہیں. اب ہو جائے. 12 دن میں کون ہے؟ 12 دن, ٹھیک ہے. آپ کو بھی اجازت ہے حزب البحر کی مکمل میری طرف سے, اور آگے بتا بھی سکتے ہیں. 40 دن میں کون ختم کریں گے؟ یہ 40 دن والوں کو بھی اجازت ہے, جتنے بھی ہیں سننے والے دیکھنے والے, ہاتھ جنہوں نے کھڑا کیا ہے, سب 40 دن میں ختم کریں, پوری اجازت ہے آپ کو, آگے بتا بھی سکتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ 4 مہینے میں کون ختم کریں گے؟ سارے ماشاءاللہ مجاہد ہیں, کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, ہاتھ بہت نیچا ہے. آپ کو بھی اجازت ہے میری طرف سے حزب البحر مکمل. 6 مہینے میں کون کرے؟ باہر کسی نے کیا ہے تو اندر, تو اجازت ہے سب کو میری طرف سے حزب البحر کی. 365 جو دن ہیں, 6 مہینے نہیں ہوتے, 6 مہینے کا تو ہے ہی نہیں. اب یہ خطا ہو گئی. 365 دن اس میں ہیں, 4 مہینے بھی نہیں ہیں, وہ بیچ میں باتوں میں آگے نکل گیا. 4 مہینے نہیں ہے, 365 دن ہے لاسٹ. 365 دن میں کون ختم کرے گا؟ اور جیسے 4 مہینے میں ہاتھ کھڑا کیا تھا, 365 دن میں آپ نے ختم کرنا ہے. اب جو بھی سننے والا ہے, مرد عورت جو بھی ہوتے ہیں, سب کے لیے ہے کہ 365 دن میں آپ نے ایک بار روز پڑھیں گے, ختم ہو جائے گی. ویسے اس کا بہترین جو طریقہ ہے نا, جو لمبا پیریڈ لینا چاہتا ہے اس کے لیے, وہ چاشت کے وقت ایک پڑھے اور ایک رات عشاء کے بعد پڑھے, تو دن میں 2 بار پڑھ کے اس کو گنتی پوری کرے, وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. یہ ہو گیا الحمدللہ. اب اس میں آپ دیکھیے ایک چیز, ایک تو اس میں اشارے ہیں. اب یہ اشارے
کرنا لازم نہیں ہے آپ پر، ٹھیک ہے نا، آپ پہ لازم نہیں ہے. آپ صرف کھانے کے اشارے کو سمجھیں گے، کھانا لگ گیا ہے، تو یہ اشارہ تو آپ کو لازم ہے نا، اس اشارے کو آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا. یہ سارے اشارے اس وقت آپ کریں، اب غور سے سن لیں، جب آپ اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. ابھی تو آپ چلنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے جائیں، بس پوری کریں گنتی، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو اب مثال دے رہا ہوں، میں الگ بتاؤں گا، یہ الگ نشست میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے پڑھیں اپنے مقصد کے لیے، ٹھیک ہے. وہ الگ ایک میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا. آپ ہر طریقے سے دیکھیں نا، گولی ہے پسٹل کی، اسے یوں پھینک کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کو آپ جب پسٹل میں رکھ کے ماریں گے بندہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اشاروں کا فائدہ ہے، لیکن جب آپ عامل بن جائیں گے پھر فائدہ ہے. اب اس میں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، آپ بھول بھی جائیں گے. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اشارہ کرنا، لوگ تو طواف کے 7 چکروں میں ہاتھ اٹھانا بھول جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے نا. تو وہ 7 چکروں میں بھول جاتے ہیں، تو اسے 121 بار پڑھنے میں کتنی غلطیاں ہوں گی پھر. تو اس لیے میں آپ کو غلطیوں سے بچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ اشاروں سے ہٹ کے اللہ کی طرف ہی رہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بندے کا پھر کیا ہوتا ہے، اشاروں کی طرف ذہن ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا. ابھی آپ پڑھتے رہیں گے، اللہ کی طرف ذہن رہے گا، قرآن کی طرف ذہن رہے گا. ہے یہ بات یا نہیں؟ تو اب آپ نے اشاروں کو چھوڑ دینا ہے. اور کوئی سوال ہے؟ کیا چیز؟ ہاں، سب کو ایک بار پڑھے. وہ تکرار تب کرنی ہے جب اپنے مقصد کے لیے پڑھنا ہے. پھر میں اس کا سمجھاؤں گا طریقہ. جی ہاں، اب میں یہ بتا رہا ہوں، بالکل یہ اچھا ہے. آپ نے ابھی شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے، ویسے مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے. مغرب سے کل مغرب کی اذان تک آپ کا 1 دن پورا ہو جائے گا. آپ کا اعتکاف مغرب سے ہوا ہے نا، غروب آفتاب سے. غروب آفتاب میں آپ کا 1 دن پورا ہو گیا. پھر اگلا شروع ہو گیا مغرب کے بعد. اگلی مغرب تک آپ کا اگلے دن کا ہے، پھر اگلی مغرب تک آپ کا اگلے دن کا ہے. یعنی مغرب سے مغرب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے غروب آفتاب، یہ آپ کا ٹائم ہے. اب آپ نے رات کو پڑھنا ہے، زیادہ دن کو زیادہ پڑھنا ہے، آپ کی مرضی ہے. یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں ہر بندہ، اور انفرادی اپنا پڑھتا رہے. زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھیں، دوسروں کو تکلیف ہو. آہستہ آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان خالی سنیں. بس میں نے 12 دن تک آیا، 12 دن کی اجازت ملی ہے، تو یہ 8 دن میں 10 دن میں ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے 12 میں ہی. نہیں، پھر 12 میں ہی کریں. جتنے دن کی اجازت لے لی ہے اتنے دن میں پورا کریں. وہ اس سے پھر آپ نہ پڑھیں. ہاں پڑھ سکتے، کوئی وظیفہ بھی پڑھیں اس کے ساتھ. اگر بیچ میں کوئی ناغا ہو جائے سفر میں 11 نہیں پڑھ سکتے، 40 دن کی اجازت. گنتی پوری کریں، تعداد آپ کی مرضی ہے زیادہ کس دن پڑھ لیں. ایک دن ناغا دے تو اگلے دن ڈبل پڑھ لیں. 40 دن. جی ہاں. سوال کا کہا ہے